غزوہ بنی قریظہ اسلامی تاریخ کا وہ اہم واقعہ ہے جس نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا اور اس کا تعلق براہ راست غزوہ خندق کے بعد کی صورتحال سے ہے۔ مدینہ میں یہودی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان باہمی معاہدے موجود تھے جن کے مطابق سب کو ایک دوسرے کے ساتھ امن اور دفاع میں تعاون کرنا تھا، لیکن جب قریش اور ان کے اتحادی 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر دشمن کے ساتھ کھلم کھلا غداری کی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کے خلاف سخت اقدام کریں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کے ساتھ دشمن کے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایک تیز آندھی نے دشمن کے خیمے اجاڑ دیے، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ نامراد واپس لوٹ گئے۔ قریش اور ان کے اتحادی اس شکست کے بعد دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے، لیکن ابھی مسلمانوں کے لیے خطرہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ مدینہ کے اندر ہی ایک بہت بڑا خطرہ موجود تھا، اور وہ تھا یہودی قبیلہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ پہلے دن سے مدینہ کے یہودی قبائل میں طاقتور قبیلہ مانے جاتے تھے۔ ان کے قلعے مضبوط اور وسائل و اسباب وافر تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک باقاعدہ معاہدہ تھا کہ وہ مدینہ کے دفاع میں ساتھ دیں گے اور کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن غزوہ خندق کے دوران انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر بنو قریظہ اندر سے حملہ کرتے تو مدینہ کا دفاع تقریباً ناممکن ہو جاتا، اسی لیے ان کی یہ غداری مسلمانوں کے لیے ایک جان لیوا خطرہ تھی۔ غزوہ کے خندق ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خطرے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھے۔ یہ اعلان دراصل فوری حکم تھا کہ سب مسلمان لشکر کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان ایک دم حرکت میں آ گئے اور ان کے قلعوں کو گھیر لیا۔ محاصرہ شروع ہوا جو تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ اس دوران بنو قریظہ کے یہودی سخت خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو ہتھیار ڈال دیں یا دشمنوں کے پاس بھاگ جائیں، لیکن دشمن کا لشکر تو پہلے ہی پسپا ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے سر جھکا دیا اور کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہمارے بارے میں فیصلہ وہی کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم مقرر کیا، کیونکہ وہ قبیلہ اوس کے سردار اور بنی قریظہ کے پرانے حلیف تھے۔ یہ بات بنو قریظہ کے لیے بھی تسلیم شدہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قبیلے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آخری بڑا فیصلہ ہو۔ وہ اس وقت زخمی تھے، لیکن مدینہ میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے، ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ فیصلہ بظاہر سخت تھا، لیکن حقیقت میں یہ ان کی بدعہدی اور سنگین غداری کے مطابق تھا۔ اگر ان کی اس حرکت کو معاف کر دیا جاتا تو آئندہ کسی معاہدے کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی۔ مدینہ کے مسلمانوں کی جانیں اور اسلام کی بقا ہر وقت خطرے میں پڑی رہتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تائید قرار دیا اور فرمایا، تم نے ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق عمل ہوا اور بنو قریظہ کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد مدینہ کے اندرونی خطرات دور ہو گئے۔ یہودی قبائل میں سب سے مضبوط قبیلہ اب باقی نہ رہا اور مدینہ اسلامی ریاست کے لیے محفوظ ہو گیا۔ غزوہ بنی قریظہ کے نتائج بہت دور رس ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کو اب اپنی ریاست کے اندر کسی بڑے دشمن کا خوف نہ رہا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے لگے۔ یہ واقعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نہ صرف ایمانی بلکہ سیاسی و حکومتی اعتبار سے بھی غیر معمولی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیرونی خطرے قریش و احزاب کو ناکام بنایا اور پھر اندرونی غداری کو ختم کر کے مدینہ کو محفوظ قلعہ بنا دیا۔ غزوہ کے بنی قریظہ میں ایک اور عظیم پہلو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے۔ فیصلہ سنانے کے بعد ان کے زخم پھٹ گئے اور وہ جلد ہی شہید ہو گئے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत पर फरमाया कि अर्शिल लज़्ही उनकी मौत पर लर्ज़ उठा। ये हज़रत साद रज़ी अल्लाह तालिज़ अन्हु की अज़मत और अल्लाह के नज़दीक उनके बुलंद मकाम का सबूत था। ये ग़ज़वा हमें बहुत बड़े असबाक देता है। सबसे पहला सबक ये है कि मुआहिदों की पासदारी लाजिम है और गद्दारी तबाही का सबब बनती है। दूसरा ये कि मुश्किल तरीन वक्त में इत्तिहाद और क़यादत का मजबूत होना कामयाबी की ज़मानत है। तीसरा ये कि अल्लाह पर ईमान और इसकी नुसरत पर भरोसा मुसलमानों का असल सहारा है। बनु कुरैज़ा के अंजाम ने दुनिया को दिखा दिया कि जो कौम अपनी गद्दारी और बदअहदी पर कायम रहेगी वो कभी महफूज नहीं रह सकती। यूं ग़ज़वा बनी कुरैज़ा ने मदीना की इस्लामी रियासत को हर तरफ से महफूज कर दिया और आने वाले दिनों के लिए इस्लाम की तरक्की की राहें हमवार कर दें। ये जंग मुसलमानों की तारीख़ का वो बाब है जो सब्र, वफ़ादारी, अदल और इबरत का रोशन निशान है।